اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم حاضرین، ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مضمون سخن یاد خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کن الفاظ سے یاد کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کب بندے کی دعا کو جلدی سنتا ہے۔ ویسے تو سارے نام لفظ اللہ سے لے کر لفظ ذوالجلال والاکرام تک وہ 99 نام نامی اسم گرامی ہوں یا 200 سے زائد ہوں، جتنے اسماء مبارک بھی ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، اللہ کے سبھی نام پیارے ہیں، خوبصورت ہیں، جس نام کے ساتھ اسے پکارو گے اسی نام کی صفت کے ساتھ وہ تمہاری بات کو سننے والا ہوگا۔ اگر کسی نے رحمان کہہ کے پکارا، کسی نے رحیم کہہ کے پکارا، کسی نے حج اور قیوم کہہ کے پکارا، کسی نے احد و صمد کہہ کے پکارا، جس نام کے ساتھ بھی پکارو گے وہ اسی نام کی صفت کے ساتھ، اسی نام کی لذت و چاشنی کے ساتھ تمہاری بات کو سننے والا ہو جائے گا۔ ایک آدمی بت خانے میں بیٹھا ہے، بتوں کی عبادت کرنے والا تھا، بت خانے میں بیٹھ کر صنم صنم کہنے والا صنم صنم کہہ رہا تھا۔ ساری رات گزر گئی، صنم صنم کہتا رہا، رات کا آخری پہر آیا جس میں تھکاوٹ سی محسوس ہوئی، غنودگی کے عالم میں لفظ صنم کی بجائے زبان سے لفظ صمد جاری ہوا، ادھر اس کی زبان پہ لفظ صمد جاری ہوا، ادھر رب العلا کی طرف سے آواز آئی، یا عبدی یا عبدی، جی میرے بندے، فرما کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی مولا وہ ساری رات صنم صنم کہتا رہا ہے، ساری رات بتوں کو پکارتا رہا ہے، بس اون کے عالم میں، بھول کے عالم میں، بھولنے کی وجہ سے زبان سے صمد جاری ہو گیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں وہ میرا بندہ ہے، وہ بھولا رہا، میں تو اسے نہیں بھولا۔ اللہ اکبر، وہ بندہ ہے، بھولتا رہا، بھولا رہا، ساری رات بھول بھول کر وہ صنم صنم کو یاد کرتا رہا، بس اس نے جب ایک مرتبہ صمد کہہ دیا تو آواز آئی، یا عبدی، جی میرے بندے، اے میرے بندے، فرما کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو سامعین احترام، جس نے لفظ صمد سے پکارا اس نے ہر چیز سے بے نیاز کر دیا، جس نے لفظ رحمان سے پکارا رحمت کی انتہا کر دی، جس نے یا رزاق کہہ کے پکارا رزق کی فراوانی کر دی، جس نے
قہار و جبار کہہ کے پکارا تو پھر اس کے دل کے اندر، اس کے جسم کے اندر، اس کی آنکھ کے اندر، اس کے چہرے پہ رب نے دہشت کو طاری کر دیا، رعب و دبدبہ طاری ہو گیا۔ سبھی اسی کے نام ہیں، جس نام سے پکارو گے وہ تمہاری پکار کو ضرور سنے گا۔ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علام الغیوب ہے۔ دنیا والوں تم اسے پکارنے والے تو بنو۔ ہر کسی نے پکارا، آدم صفیہ اللہ سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ تک، جناب محمد الرسول اللہ سے لے کر ہر صحابی نے پکارا، ہر تابعی نے پکارا، ہر تبع تابعی نے پکارا، ہر غوث و کتب و ابدال نے پکارا۔ فرمایا تم پکارتے جاؤ، ہم تمہاری پکار کو، تمہارے لفظوں کو، تمہاری دعاؤں کو اتنا جلدی قبول کرتے ہیں کہ تمہارے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، ذکر، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، صوفیاء کا مختلف طریقے ہیں۔ کسی نے کہا بس الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ادھر آنکھیں بند کی، لفظ اللہ پکارا، اسی وقت جمال خداوندی کا دیدار ہو گیا۔ کسی نے کہا ذکر بالجہر کرو، اللہ جلدی سنتا ہے۔ کسی نے کہا ذکر بالخفی کرو، اللہ جلدی سنتا ہے۔ کسی نے کہا انداز ہر ایک کا اپنا ہے، جس طریقے سے پکارو گے، جن لفظوں سے پکارو گے، جن الفاظ سے پکارو گے، وہ رب العالمین تمہاری پکار کو، تمہارے الفاظ کو، تمہاری دعا کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن، ہر گھڑی سننے والا ہے۔ سارے طریقوں میں سے پہلا طریقہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل پہ یہ تصور کرنا ہے کہ زرد رنگ کے انوار و تجلیات، زرد رنگ جانتے ہو؟ زرد رنگ صوفیاء نے فرمایا وہ ایک ایسا رنگ ہے، مثال کے طور پر میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح وہ پہلے زمانے کے بلب ہوا کرتے تھے، 100 واٹ کے بلب جو تقریباً 10-20 روپے کا ملتا ہے، اسے جلاؤ، اس کا بٹن آن کرو، جو اس کی روشنی ہوتی ہے وہ زرد رنگ کی ہوتی ہے، سنہرے کلر کی ہوتی ہے۔ گویا کہ تم سب سے پہلے یہ تصور باندھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زرد رنگ کے وہ انوار و تجلیات پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پہ نازل ہو رہے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر سے صحابہ کرام کے قلوب منور پر وہ انوار و تجلیات داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام خلفائے راشدین کے قلوب سے، دلوں سے وہ انوار و تجلیات سلسلہ بسلسلہ چلتے میرے شیخ طریقت پیر کامل کے قلب منور پہ آ رہے ہیں۔ پھر میرے شیخ کامل پیر طریقت کے قلب منور سے ہوتا ہوا وہ زرد رنگ کے انوار و تجلیات میرے سینے پہ آ رہے ہیں، میرے دل پہ آ رہے ہیں۔ پھر توجہ کر کے بیٹھو، اپنی زبان کو تالو کے ساتھ لگا لو، جیسے بس تالو کے ساتھ لگا کے سانس کو بند کر لو، آنکھیں بند کر لو، تصور یار میں بیٹھ جاؤ، پھر اس انداز سے رب کو پکار کے تو دیکھو۔ پھر وہ رب، وہ حج، وہ قیوم، وہ مالک،
وہ رازق، وہ علام الغیوب، وہ ستار العیوب، وہ غفار الذنوب، وہ رب مالک لم یزل تمہارے دلوں پہ قریب ہو کر تمہاری ہر بات کو سننے والا ہو جائے گا۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ جو اکثر مساجد میں ہر فرض نماز کے بعد یا صبح کی نماز کے بعد ذکر بالجہر کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر اسے غور و فکر کے ساتھ کیا جائے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اور اس کا انداز کیا ہے، تو یقین کامل جانیے رب العالمین پھر بندے کے اتنا قریب ہو کے سنتا ہے۔ میں اکثر اپنی تقریر میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ رب سے مانگنے کا طریقہ آ جائے نا، اگر دنیا داروں سے مانگو گے، دنیا داروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے، دنیا داروں کے آگے رو گے، تو یہ دنیا والے لوگ ہر کسی کو بتائیں گے کہ رو رہا تھا، مانگ رہا تھا، ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ یہ دنیا داروں کا کام ہے، ہر کسی کو بتائیں گے، ایک وہ میرا مالک لم یزل ہی تو ہے کہ جب اس کے آگے آنسو بہو گے، اس کے آگے رو گے، وہ پھر تمہیں دنیا داروں سے بے نیاز کر کے اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ یہ تو سب کرم ہے تمہارا آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ عرض کر رہا تھا صبح کی نماز کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے، ذکر بالجہر کیا جاتا ہے اکثر مساجد میں، اس وقت یہ تصور کیجئے کہ لفظ لا کو لمبا کیجئے، ناف سے اوپر کھینچیے، دل میں یہ تصور کیجئے کہ لا نہیں ہے، اللہ میں دنیا کی نفی کرتا ہوں، اللہ میں دنیا کے طمع کی، لالچ کی، حرص کی نفی کرتا ہوں، اللہ میں تمام معبودان باطلہ کی نفی کرتا ہوں، اللہ میں جانتا ہوں لا الہ، اللہ کوئی الہ نہیں۔ پھر اپنے چہرے کو دائیں کندھے کی طرف لے جائیے، یہاں کندھے پہ آ کر لا الہ الا اللہ کی ضرب کو دل پہ مارو، دل پہ مارو، الا اللہ دیاں ضرباں لائی جا، الا اللہ دیاں ضرباں لائی جا، جیویں منی دئی یار منائی جا۔ جب الا اللہ کی ضرب دل پر پڑے گی، الا اللہ کی آواز آئے گی، الا اللہ کی ضرب لگے گی، تو پھر یقیناً یہ انوار و تجلیات اتنا جلدی سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنا جلدی سے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یقین کامل ہے کہ رب العالمین کی برکات جلدی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سامعین ذو احترام، پھر آخر میں عرض کرتا چلوں، اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے ہی آگے جھولیاں پھیلانے والے بن جاؤ، دعائیں مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، اپنے لیے مانگو، مجھ ناچیز کے لیے مانگو، عالم اسلام کے لیے مانگو، خصوصاً ملک پاکستان کے لیے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پھر آخر پہ عرض کرتا چلوں کہ میرا یوٹیوب چینل پیغام شاد ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو دعوت دیں، انشاءاللہ اسی طرح یہ اوراد و وظائف، یہ محبت کی باتیں، یہ ذکر خدا کی باتیں، ذکر مصطفیٰ کی باتیں چلتی رہیں گی، ہوتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین طٰہٰ و یاسین و صلی اللہ تعالی علی محمد۔